مطلب کہ اللہ نے کہا کہ پڑھو، اور جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو کن فیکن کہا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھی اللہ چاہے تو اللہ ایک سیکنڈ میں پورے کا پورا قرآن ہی اللہ کے نبی کے اندر اتار دیتے، پھر وہی بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اللہ کی حکمت، اللہ کے فیصلے، اللہ جس طرح چاہے جو چاہے کرے۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی لکھے ہوئے کو پڑھنا، کسی چیز کو لکھنا اپنے ہاتھ سے، یہ ساری چیزیں انسان سیکھتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ رحمت للعالمین پوری انسانیت میں سب سے زیادہ افضل تھے، اس لیے ان کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا گیا۔ اور جو کلام اللہ نے ان پر نازل کرنا تھا نا، اگر وہ کلام اتنی فصاحت بلاغت والا کلام تھا کہ عرب معاشرے میں یہ فصاحت اور بلاغت بولنے کا رواج تھا، جو جتنی ہی فصیح اور بلیغ گفتگو کرتا اتنا ہی زیادہ عہدے والا عالم فاضل مانا جاتا تھا۔ تو اس معاشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی سے سیکھتے پڑھنا لکھنا اور پھر قرآن پاک پڑھتے تو لوگ کہتے بھی ان سے سیکھ کر آئے۔ اسی لیے انہوں نے کسی سے نہ سیکھا تو لوگ کہتے تھے یہ تو کوئی کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں انہوں نے، تو لہٰذا ان کے پاس تو فصاحت و بلاغت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو یہ لوگوں کو ایک دلیل کے طور پر سمجھانا تھا اللہ نے کہ دیکھو اس نے تمہارے سامنے زندگی گزاری، کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اور ایک دم ایسی فصاحت اور بلاغت والی گفتگو کرتا ہے کہ جو عرب معاشرے میں سب سے ٹاپ لیول کی عربی تھی قرآن کی گرامیٹیکلی۔ تو یہ بھی ان کو اسلام میں لانے کے لیے ایک حجت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ سیکھنے سکھانے کے عمل سے دور رکھا۔ پھر ایک دم سے جب انہوں نے اتنی فصیح و بلیغ قرآن پاک جیسی آیات پڑھی تو پھر کئی لوگ تو یہ سن کے ہی مسلمان ہو گئے کہ اس بندے کو ہم نے کسی شاعر سے شاعری سیکھتے نہیں دیکھا، کسی مدبر سے مدبرانہ گفتگو کرنا سیکھتے نہیں دیکھا، کسی استاد سے کسی بڑے عالم سے ہم نے اسے کچھ ضرب المثل فقرات سیکھتے ہوئے نہیں دیکھا، بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دم سے یہ ایسی گفتگو کرتا ہے، ایسی آیات، ایسی خوبصورت اور بڑے مشکل اور بڑے اعلیٰ عربی کے الفاظ پیش کرتا ہے کہ جو بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خاندانی لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے عالم لوگ نہیں بول سکتے۔ تو یہ واقعی یہ انسانی کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ نبی کے لیے ایک معجزہ اور حجت بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ لوگ اس کو ان پڑھ کی طرف لے جاتے ہیں، جو اللہ ان کو سکھا کیوں نہیں سکتا تھا؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے خود ان چیزوں سے دور رکھا۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کی زندگی میں ایک بندہ ایک دن سکول نہ گیا ہو اور ایک دم سے وہ بندہ جو ہے نا فر زبانیں بولے لکھے پڑھے اور بڑی مشکل گفتگو کرے، آپ کہیں گے یار یہ تو اس نے کی نہیں، یہ تو اس کے اوپر جن آ گئے، یہ اس کے اوپر کوئی سایہ آ گیا، یا اس کو کوئی بلا رہا ہے، یا کوئی معجزہ ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیش کی۔ انسان کا دماغ ایک خاص حد تک سوچتا ہے نا، اسی لیے اب آپ زندگی میں یہ کسی کو کوئی پوچھے تو یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو امی کہا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھنا پڑا، نہیں تو پھر وہ آپ کا استاد ہوتا۔ پھر اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، لوگ کہتے بھئی یہ اپنے استاد سے سیکھ کے آیا اتنی اچھی گفتگو کرنا۔ تو یہ بھی لوگوں کے امتحان کو آسان کرتا ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے مانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جب قرآن پاک کی آیات پڑھتے تھے وہ کہتے تھے ایسی گفتگو، ایسی آیات، ایسی زبان، ایسی خوبصورت عربی اور ایسی ربط کے ساتھ ربط ملتا ہوا ملاکوتی غنا جس میں موجود ہو، وہ جھوم جاتے تھے قرآن کی آیات سن کے۔ بڑے بڑے شعراء کہتے تھے یہ شاعری نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی کلام ہے۔ ان کے لیے پھر اسلام کو ماننا بڑا آسان ہو جاتا تھا۔ یہ بھی ایک نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ لوگ اس کو جو ہے نا معاذ اللہ بری چیزوں میں لے جاتے ہیں کہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ لہٰذا جب آدم علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوں، لکھنے کو آپ کو کہتے تھے، آپ کہتے تھے میں کسی سے سیکھا ہوا بھی نہیں ہوں۔ اور یہی چیز دیکھ کے تو پھر یہودی نصارہ بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ جس بندے نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، وہ اتنی اعلیٰ اتنی فصاحت اور بلاغت والی گفتگو کرتا ہے۔ ہمارے لیے تو قرآن ایک تلاوت ہم سنتے ہیں نا، ان کے عربوں کے لیے تو گفتگو تھی۔
اللہ کے نبی وہ گفتگو کرتے تھے، قرآن گفتگو ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ جو امی کہا جاتا ہے نا، لکھنا پڑھنا نہ جاننا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا خالی عالم نہ ہونا، کسی سے نہ لکھا پڑھا ہو.